به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ کائنات کے اندر موجود درختوں سے اور ہر درخت کے اوپر اگنے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست اور اس کا عنوان ہمارے تسلسل کا اگلا حصہ ہوگا، اور وہ تسلسل جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے شروع کیا تھا، خاص اللہ کی توفیق کے ساتھ، اس کے فضل اور اس کے امتنان کے ساتھ، کہ قرآن کے اندر کون سے ایسے احکامات یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا عامت الناس کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، تاکہ اس پر عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ جیسے پہلے میں ایک سے زائد دفعہ اس بات کو دہرا چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، قرآن کے اندر موجود تمام فوائد، تمام جواہر اور موتیوں کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام کے اوپر اس کی تفاسیر اور تشریحات اور تفاصیل 1400 سال سے علماء کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر مفسر جب بھی اس کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ جواہرات نکالتا ہے۔ تو یہ جو احاطہ ہے یا یہ جو تسلسل ہے، یہ کلی احاطہ نہیں ہے، اجمالی ہے اور اجتہادی ہے۔ اجتہادی اس لیے کہ بعض دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہ چیز ہے جو عامت الناس کو پتہ ہونی چاہیے، اس کے اوپر میں تیاری کر لیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ اس کے اندر کئی ایسے مسائل ہوں
جو ذکر کرنے والے ہوں مجھ سے رہ گئے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اجمالی اور اجتہادی ہیں، یہ کل احاطہ نہیں. قرآن کے ایسے تسلسل کا آغاز کچھ عرصہ پہلے ہوا اور ہم سورہ کہف پہ آ کے رکے، اور محرم کے مہینے کے اندر چونکہ جماعت کی طرف سے ایک عنوان کا پورا تسلسل ملا تھا تو اسی کے اوپر گفتگو ہوئی، لہٰذا ہم اپنے عنوان کی طرف واپس چلتے ہیں. اور اس کے بعد سورہ مریم. سورہ مریم سے میں نے چند آیات جو اس کے ابتداء میں ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے کو یاد کیجئے جو اللہ کا ایک بندہ جس کا نام زکریا تھا. اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا اور اپنی کچھ ایسی کمزوریاں کا تذکرہ کیا جو اس کے اندر موجود تھی. پھر اس نے دعا کی اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. اب اس قصے کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عام آدمی کو پتہ ہونی چاہیے؟ یہی ہمارا عنوان ہے. یہ قصہ گھومتا ہے خاص طور پر ایک اہم قسم کی عبادت کے گرد، بلکہ وہ اہم نہیں، وہی اصل عبادت ہے، اور اسے کہتے ہیں دعا. دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہوتی ہے. اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سمجھیں کہ دعا کیا ہوتی ہے. دعا ہی اصل عبادت ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیا میں ہر وقت کہوں یا اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے تو یہ عبادت ہے؟ ہاں، یہ اپنی جگہ پہ عبادت ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جان لیں کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے. دعا کا اپنا لفظی معنی ہوتا ہے پکارنا، التجا کرنا، کسی کو آواز دینا. ایک معنی دعا کا یہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں یا اللہ، آپ کچھ نہیں مانگتے، یا آپ اللہ تعالیٰ کے اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بلند ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، دیگر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، یہ ساری چیزیں یہ عبادت میں شمار ہوتی ہیں کیونکہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایک عبادت یہ ہے. ایک ہوتا ہے دعاء المسئلہ، پکارنا لیکن کسی چیز کے طلب کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، کسی چیز کے مطالبے کے لیے، جو آپ سارے جانتے ہیں عرف عام میں کہ دعا کسے کہتے ہیں. یا اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. تو یہ دونوں عبادتیں ہیں. اب آپ سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کو پکاریں گے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ اس کو پکار رہے ہیں، آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کے حواس بالکل حاضر ہوں، معنی کے اوپر آپ کا فوکس ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو آپ کو اس کی کبریائی کا اندازہ ہو. کیوں بھلا؟ کیونکہ یہی تو عبادت ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. اگر آپ اللہ کو پکاریں گے اور آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے جلال، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کے شرف اور اس کے مقام اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے دل و دماغ پر یہ ساری باتیں ہیں، تب آپ اس کے فیوز اور اس کی برکات سے بھی مستفید ہو پائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے عاجز ہیں. اور اسی چیز سے اللہ رب العزت خوش بھی ہوتے ہیں. اور یہی وہ عبادت ہے. اللہ کے سننے میں الدعاء هو العبادہ، یہی تو عبادت ہے، اس کو پکارنا. آپ کا رکوع میں جانا، جھکنا، کھڑے ہونا صحیح نہ یہ نہیں ہے. بات یہ ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ نے اللہ کو پکارا، پھر آپ جھک گئے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تو بڑا ہے، میری اوقات یہ. ہاں، یہ آپ نے پکارا، اصل میں یہ دعا تھی اور یہی تو اصل عبادت ہے. ایک انسان کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، زبان کے اوپر چلتا جا رہا ہے، وہ اس کا دماغ کہیں ہے، سوچ کہیں ہے، فکر کہیں ہے، اسے ترجمے کا نہیں پتہ، اسے احساس نہیں، جذبات نہیں، اوپر نیچے ہو کے نکل جاتا ہے. ہاں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ نماز ہوتی ہے؟ نہیں. جو نماز اور اس کا ذکر تھا، اصل میں جو عبادت تھی وہ تھا اس کا ذکر، وہ تو کیا نہیں. تو لہذا یہ دو طرح کی ہوتی ہے. اس قصے کے اندر
دوسری قسم کا تذکرہ ہے، کچھ ایسے خاص قسم کے آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے زکریا علیہ السلام کا۔ میں نے سمجھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کب کوئی ایسی دعائیں قابل قبول ہوتی ہیں اللہ کے ہاں، یا اللہ تعالیٰ کب ایسے معاملات کو بالکل سلجھا دیتا ہے جو دنیا کی نظر میں بالکل بھی ناممکن ہو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ تو آداب ہوں گے، کچھ تو رموز ہوں گے، کچھ تو سرائر اور کچھ تو خفیہ چیزیں ہوں گی، کوڈ ورڈ ہوں گے، ہاں ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی ذکر کیا۔ کچھ تو یہاں پہ ہیں، دو جگہ پہ اور اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا خاص ذکر کر کے دعا کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ جو مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھی اور آپ باہر سے آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پھل پڑے، اور پھل بھی ایسے ہیں کہ جو بے موسم ہیں۔ تو کہا انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ نے بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا رب، زکریا علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا یا اللہ مجھے نیک اولاد دے، تو سننے والا۔ ایک اور جگہ پہ بھی زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام 100 سال کے قریب کی عمر، اور مانگتے ہوئے مانگ کیا رہے ہیں؟ عجیب سی بات ہے کہ وہ اولاد مانگ رہے ہیں۔ اچھا، ایسی عمر کے اندر اولاد کا مانگنا، کون سی ایسی چیزوں کا اہتمام کیا، کون سے ایسے سٹیپس ہیں یا کون سی ایسے کوڈ ورڈز ہیں جو زکریا علیہ السلام نے فالو کیے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ امت کو بتائے کہ زکریا نے اس طرح دعا مانگی ہے اور میں نے قبول کی ہے، تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اس میں چند ایک چیزیں ہیں، ہاں کچھ چیزیں دیکھیں اس کا تعلق خاص دعا کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں موضوع چونکہ قرآن سے اس قصے کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کچھ چیزوں کو میں چھوڑ دوں گا۔ یعنی دعا کے لیے لازمی ہے کہ ایک انسان باوضو ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کی خبر پہنچی، وہ شہید ہو گئے کہ یا رسول اللہ وہ کہہ رہے تھے میرے لیے دعا کریں، تو آپ صاحب نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر ان کے لیے دعا کی۔ طہارت ہونا، جب آپ اللہ کے سامنے آئیں اور مانگنے کے لیے آئیں تو طہارت ہونا یعنی وضو کر لینا، یہ اچھی چیز ہے، مستحب ہے۔ ہاتھوں کا بلند کرنا اور پیالہ نما بنا کے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حمد و ثنا کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، پہلے اس کی تعریفات کرنا، تحمیدات، تسبیحات، تحلیلات، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنا۔ ابھی دعا آگے ہے، اس کا آواز تھوڑا سا کم کر دیں، بہت زیادہ، تھوڑا سا بس۔ ابھی دعا آگے ہے، پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ آپ مانگنے آ رہے ہیں، سائل ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں وہ تو غنی ہے، پھر مستغنی ہے، بے نیاز بھی ہے، اسے پرواہ بھی کوئی نہیں، مانگو یا نہ مانگو اسے کوئی پرواہ نہیں۔ حاجت آپ کو ہے تو کم از کم چج سے تو مانگو۔ ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ کروٹ بدلتے ہوئے سن لے، سوئے سوئے کروٹ بدلی، مانگا اللہ نے دے دیا، اس کی اپنی رحمت ہے۔ بن مانگے دے رہا ہے، اس کی رحمت ہے۔ لیکن جس وقت آپ اس کے سامنے مانگنے آئیں پھر تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ ہاں تحمیدات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن یہ جو شفاعت عظمیٰ کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور محشر کا میدان ہوگا اور سورج بہت قریب ہوگا اور سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے کہ اللہ سے کہیں کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کریں، اور سارے عذر پیش کریں گے، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ والی نعمت دی، یہ شفاعت عظمیٰ کا حق مجھے دیا، تو میں پہلا کام کیا کروں گا؟ اللہ کے رسول فرمایا میں سجدے میں گروں گا، اور ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے وہ اپنی حمدیں سکھائے گا جو آج مجھے یاد نہیں۔ یعنی سوال کرنے سے پہلے اللہ رب العزت مجھے اپنی حمدیں سکھائے گا کہ آپ سجدے میں ہوں اور مانگنے سے پہلے میری حمد کریں، میری تعریف کریں، میری کبریائی بیان کریں، اور جتنا اللہ چاہیں گے میں وہ حمدیں اور ثنائیں بیان کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، مانگیں کیا مانگتے ہیں، سوال کریں دیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو شاہد کیا ہے؟
کہ مانگنے سے پہلے جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کا شرف، اس کی کبریائی کا اعتراف، اس کی حمدیں، اس کی ثنائیں، یہ ساری بیان کرنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ بنیادی چیز ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے جو انسان دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد نہیں کرتا اور درود نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود پڑھنا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی نوعیت کی، اس پہ لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت بھی نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو کیا ہوگا، اس کے علاوہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو زکریا علیہ السلام نے ان کا اہتمام کیا؟ سب سے پہلے موقع اور مناسبت کا خیال رکھیں۔ کچھ خاص موقع ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ 2 اذانوں کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان، رات کے پچھلے پہر، جمعہ والے دن عصر اور مغرب کے درمیان، یہ وہ اوقات ہوتے ہیں۔ رمضان میں افطاری کے وقت، سحری کا مبارک وقت ہے، یہ سارے اوقات ہوتے ہیں کچھ خاص، ان اوقات کے اندر کی جانے والی دعائیں۔ زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مریم کو ہم نے رزق دیا اور پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے بھی رزق دے، نہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، موقع کو غنیمت جانا اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہیں پہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ بے موسم پھل تو نازل کر سکتا ہے، یہ جو موسم چلا گیا جوانیوں کا، اس پر بھی کوئی بہار آنے دے اور اسے بھی پھل دے دے، یعنی مجھے بھی اولاد دے دے۔ تو جب آپ کے پاس موقع ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسی دعائیں کریں جو آپ کی بڑے عرصے سے قبول نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں وہ قبول ہو جائیں، موقع کا انتخاب کریں، اچھے موقع کی تلاش کریں۔ عصر کے بعد جمعے والے دن، عصر سے مغرب کا ٹائم، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جمعے والے دن کہ بندہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی کوئی چیز بھی مانگے اللہ اس کو دے دیتے، کچھ بھی مانگے اللہ اسے عطا کر دیتے۔ اور سلف صالحین جمعے والے دن عصر سے لے کے مغرب تک کسی بھی قسم کی بات چیت، کلام، مجلس، تدریس ترک کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ میرا دن ہے، یعنی اس دن یہ والا ٹائم میرے لیے خاص ہے، اس دن میں نے کچھ مانگنا ہوتا ہے اللہ سے، یعنی عصر سے مغرب وہ کسی ٹائم تو وہ گھڑی آئے گی کہ جب میں مانگوں گا اللہ مجھے دے دے گا۔ تو اوقات کا خیال کریں، دیکھیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 موقعوں پر کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، کبھی بھی۔ کون سی؟ الدعاء عند النداء، جب اذان ہوتی ہے، وتحت المطر، جب بارش نازل ہوتی ہے، موقع ہے، جب بارش نازل ہوتی ہے دعا کیا کریں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کیوں بھلا؟ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور جب اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی اسی لیے زکریا نے دیکھا علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے فیضیاب کیا، اللہ مجھے بھی دے دے۔ تو جب کسی کے اوپر اللہ کی رحمت دیکھیں، اس پر اس کا فضل دیکھیں، تو آپ اللہ سے مانگیں یا اللہ اسے دیا ہے، اس کو دے اور دے، برکت دے، اللہ مجھے بھی دے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ دعا زیادہ جلدی قبول ہونے والی۔ پہلا اہتمام زکریا علیہ السلام۔ دوسرا، اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو یہ بات چپکے سرگوشیوں میں کی۔ مانا کہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ اپنی حاجات کے لیے اللہ کے سامنے آئیں تو اس کے ساتھ ایسے بات کریں جیسے آپ سرگوشیاں کر رہے ہیں، آپ کا دل و دماغ حاضر ہونا چاہیے، اور آپ اس کے ساتھ ایسے بات کریں جیسے آپ بندے ہیں، وہ آپ کا خالق ہے، ایسے جیسے وہ ابھی آپ ہی کی بات سن رہے ہیں، اور آپ پورے اہتمام کے ساتھ پورا مسئلہ بیان کریں، سرگوشیاں کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سلف صالحین کو دیکھا، وہ بیٹھ کے اللہ کے ساتھ دعاؤں میں ایسے مشغول ہوتے تھے، صرف ہلکی سی سرگوشیوں کی آواز آ رہی ہوتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اتنا یقین اور اطمینان اور اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کہ مانگتے ہوئے سرگوشیوں میں، جیسے کسی میں کان میں بات کی مجھے یہ چاہیے، اتنا چاہیے، یہ حالات خراب ہیں، ایسے درستگی چاہیے، فلاں فلاں فلاں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ انداز بھی نقل کیا، اذ نادى ربه نداء خفیا، چپکے آہستہ۔ پھر یہ عبادت ہے، آپ جانتے ہیں،
اور ہر وہ عبادت جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ جتنی پوشیدہ ہوگی اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہوگی. تو دعا ہے پوشیدہ رکھیں, چھپا کے رکھیں, چپکے چپکے مانگیں, لیکن چپکے چپکے سے مراد یہ ہے کہ آپ پورے طریقے سے حاضر ہوں. اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے رکیں. جو ہمارے ماحول ہے معاشرے کے اندر, خاص طور پہ اجتماعی دعاؤں کا, آپ کیا سمجھتے؟ امام صاحب کی بعض دفعہ آواز ہی نہیں جا رہی ہوتی, اور بعض دفعہ صرف ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے کہ کب امام صاحب ایسے کریں میں بھی ایسے کر لوں. بھئی یہ دعا ہے اور یہ اصل عبادت ہے اور یہ عبادت کا مغز ہے, ایسے ہی رد کر دی. نہ اس کے لیے اہتمام چاہیے, یہ خاص چیز ہے اور یہی اصل عبادت ہے. دو چیزیں. تیسرا, زکریا علیہ السلام نے الفاظ کا جو چناؤ کیا ہے, کہ ربی انی وہن العظم منی, یہ نہیں کہا یا رب. یہاں مفسرین کہتے ہیں لفظ یا لگانے کا بھی کوئی مسئلہ تو نہیں تھا, لیکن اللہ اور اپنے درمیان لفظ یا کا اضافہ بھی نہیں کیا, سیدھا کہا رب. اور اللہ کے رسول سے بھی ایسی کئی دعائیں ثابت ہیں جس میں لفظ یا کا اضافہ نہیں ہے. تو الفاظ کا چناؤ اور اللہ کو پکارنے کے لیے اس کے ناموں کا چناؤ خوبصورت سے خوبصورت کریں. اللہ تو رحمان نہیں ہے تو میں تیرا بندہ نہیں ہوں, مجھ پر رحم کر دے. اللہ تو رزاق نہیں ہے, کافر بھی تیرا دیا ہوا کھا رہے ہیں, میں تو مسلمان ہوں, اللہ مجھے بھی رزق دے, تجھے کون سا کمی ہے. اللہ تو غفار نہیں ہے تو میں خطا کار ہوں. تو ایسے کر کے اچھے اچھے خوبصورت ناموں سے اسے پکاریں, اور دل کے اندر دماغ کے اندر اس نام کا مطلب اور مفہوم وہ واضح رکھیں. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, تاکہ آپ کا دل اور دماغ اس کا احاطہ کر پائے. چوتھی چیز, زکریا فرماتے ہیں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اللہ عمر گزر گئی, سر میرا دیکھ شعلے مار رہا ہے سفیدی کے, ہڈیاں جو ایک انسان کے اندر سب سے مضبوط چیز ہوتی ہیں, جسم تو بات کی بات ہے, میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں, اتنا کمزور ہو گیا ہوں. تو یہاں سے کیا بات سمجھ آئی؟ حضرت جب بھی اللہ سے مانگے سب سے پہلے اپنی کمزوریوں کا تذکرہ کریں. اس کی کبریائی, اس کی پاکی, اس کی بڑائی, اس کا مقام, اس کا مرتبہ, اس کے اعلیٰ اور افضل ہونے کا اعتراف, اور دوسری طرف اپنا تذلل, خشیت اور اپنی کمزوری کا اعتراف. اللہ میں کمزور ہوں, گناہ ہوا ہے نا, کمزور ہوں نا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا. اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے, میں تو ایک سانس نہیں لے سکتا, میں تو محتاج بندہ ہوں. اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں کمزور, میں فقیر, جو کرتا ہوں تو تیری مرضی سے کرتا ہوں. اللہ کچھ عبادات بھی کر سکتا ہوں تو وہ تیری توفیق کے ساتھ ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, تو لیتا ہے. اعتراف کریں اپنی کمزوریوں کا, اپنی غلطیوں کا. زکریا کہتے ہیں انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اللہ میں کمزور ہوں, مانگنے کیا لگاؤں, وہ چیز مانگنے لگاؤں جس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ کمزوری ہو تو وہ چیز ملتی کوئی نہیں. ہاں میں اس کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں. اللہ میں اس منہ کے ساتھ, ان عملوں کے ساتھ جنت میں اللہ کبھی نہیں جا سکتا, پھر بھی جنت مانگتا ہوں. مجھے پتا میں عملوں سے نہیں جا سکتا, میں کمزور ہوں, لیکن اللہ تو رحمان ہے نا, مجھے پتا تو مجھے معاف کرے گا. یہ اعتراف ہے اس کی کبریائی کا, اس کی رحمت کا, اپنے کمتر ہونے اور اپنی تذلل کا, یہ اعتراف ہے. تو جب بھی دعا کریں اعتراف کریں اپنی کمزوریوں کا, گناہوں کے معافی مانگ رہے ہیں اعتراف کریں, اللہ کیے ہو گئے, کمزور ہوں, نہیں بچ سکا, نہ ہی تیری توفیق کے بغیر بچ سکتا ہوں, اللہ مجھے اپنی رحمت میں لے لے, معاف کر دے. اولاد نہیں, اللہ کمزور ہوں, میں تو صرف اسباب کو انتخاب کر سکتا ہوں, باقی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ میرے ہاتھ کھڑے, تو نے کرنا ہے جو کر. تو اپنی کمزوری کا اعتراف کریں جیسے زکریا علیہ السلام نے کیا. پھر پانچواں, وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. ہاں کامل یقین, اللہ
میں تو کمزور ہوں، اسباب بھی ختم ہو گئے، وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اور میں آج بھی امید لگائے بیٹھا ہوں کہ تو میری دعا کو سنے گا۔ یہ یقین کسی بھی موقع کے اوپر نا امید نہ ہو۔ 100 سال کا بابا علیہ السلام، اور مفسرین کہتے ہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو خفیہ مانگنے کا تذکرہ کیا ہے نا، اس کے اندر ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے مانگیں گے تو لوگ کہیں گے بابا جی اس عمر میں اولاد، کوئی منگنے والی شاہ منگو، تو چھپ چھپ کے مانگ رہے ہیں، لوگ باتیں نہ کریں، لیکن مانگ جس سے رہے ہیں اس سے شرما نہیں رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ اللہ سے مانگیں تو آپ اسباب کی فکر نہ کریں، آپ جائز اسباب اختیار کریں، نتائج اللہ پر چھوڑیں، اور پر امید رہیں کہ اللہ میری دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، وہی دے گا۔ اور یہاں پہ ایک لمحے کے لیے رکیں، کتنی عمر ہوگی زکریا علیہ السلام کی؟ مفسرین کہتے ہیں تقریباً 100 سے بھی زائد، 120 سال کی عمر، 120 سال کی عمر، اور اپنی حالت زار خود اللہ سے بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک 120 سال کی عمر کے اندر کوئی ایسا غیر شرعی معاملہ زکریا علیہ السلام نے نہیں کیا۔ یہی ایمان کی آزمائش۔ میں سوچتا ہوں عام آدمی تو کہے نا اللہ مجھے دے گا تو بات سمجھ آتی ہے، جب کسی نبی کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ امت کو یہ کہے اللہ سے مانگو اللہ دے گا، تو منکر تو کہتے ہوں گے تجھے کیوں نہیں دیتا، تو نبی بھی ہے، تو کتنی تکلیف ہے، ایک اولاد نہیں ہے، وقت گزر رہا ہے، دوسرا تانے سننے کو مل رہے ہیں، لیکن یقین ہے کہ دے گا، دے گا مجھے۔ جب دینے پہ آیا اسی نے دینا، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور ہمارے معاشرے میں بس 6 مہینے سال گزرتا نہیں ہے تو ڈاکٹروں سے کام، پیروں سے، عاملوں سے، تعویذوں پر چلا جاتا ہے۔ بس اللہ آزمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا پختہ ہے، مجھ سے کتنا سا مانگتا ہے۔ حالانکہ واحد مطلب بالکل اٹل فیصلہ، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، بیٹیاں دوں، بیٹے دوں، ملا جلا کے دوں، میری مرضی ہے، میں ہی دیتا ہوں، جب چاہوں کسی کو بانجھ کر دوں، نہ دوں، یہ میری مرضی، اٹل فیصلہ۔ لیکن پھر بھی عجیب سے معاملات، تقدیر تک پہنچ بنائی ہوئی ہے لوگوں کی، اور عقیدے کا ستیہ ناش کیا ہوا۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ نے ابھی تک جو دے دیا بہتر تھا، جس کو نہیں دیا یہی بہترین ہے اس کے لیے۔ ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، آپ کو نہیں پتا، اسے پتا ہے سارا۔ وہ جو درخت سے گرنے والے پتے سے واقف ہے نا حضرت، آپ کے دل کے حال اور آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے بھی واقف، اسے پتا ہے میرا بندہ کتنی آزمائش میں، اسے پتا ہے اسے کب دینا ہے، اسے پتا ہے کہ اولاد اس کے لیے بہتر ہے یا جنت بہتر ہے، اسے پتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اولاد کے لیے رونا رو رہے ہوں اور اللہ نے آپ کے لیے جنت کا سامان کیا ہو، لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یقین رکھیں جو بھی آپ مانگیں گے ملے گا۔ تو یہ آپ زکریا علیہ السلام کا یقین دیکھیں۔ چھٹی چیز زکریا علیہ السلام نے جو مانگی وہ تھا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اللہ اپنی طرف سے ایک نیک اور صالح اولاد چاہیے جو میرے بعد اس علم نبوت کا وارث بنے۔ جب بھی آپ نے جو مانگنا ہے وہ اللہ پر چھوڑیں کہ اللہ بہتر عطا فرمائے، خود فیصلہ نہ کریں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اللہ پر چھوڑیں۔ اور خاص طور پہ اولاد کے بارے میں، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اوہ اللہ سے نیک مانگ۔ عبدالرزاق البدر حافظہ اللہ تعالی مدینہ یونیورسٹی کے استاذ ہیں۔ اگلے دن میں ان کا ایک درس سن رہا تو اس کے اندر وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں، چھوٹا سا مختصر سا۔ کہتے ہیں مجھے ایک ساتھی نے وہ قصہ بیان کیا جو آپ دیکھتے ہیں
بیت اللہ کے ساتھ جہاں حجر اسود ہے وہاں پہ ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے. کہتے اس پولیس والے نے وہ قصہ بیان کیا. کہتے میں ڈیوٹی کر رہا تھا اور لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں اور بائیں سائڈ پہ ملتزم ہے, آپ جانتے ہیں, وہاں پہ لوگ چمٹ کے دعا کرتے ہیں. وہاں پہ ایک بندے کی میں نے آہوزاری سنی اور ایسا رو رہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی آہوزاری کبھی نہیں سنی. میں نے تھوڑا کان لگایا تو مانگ رہا تھا, یا اللہ مجھے بیٹا دے, میرے پاس اولاد نہیں, مجھے بیٹا دے. میں نے کہا اللہ اس کی دعا کو سن گیا. ایسی آہوزاری سے عرصہ گزرا, تقریباً 15-20 سال گزر گئے. میں نے وہ آواز پھر سنی اور پہچان لی. وہی بندہ وہاں پہ تھا, میں ڈیوٹی کر رہا تھا, آواز آئی, رو رہا ہے, یا اللہ میرے بیٹے کو ہلاک کر دے, اس کو تباہ کر دے, برباد کر دے. میں پلٹا, میں نے دیکھا یہ بندہ وہی ہے. میں نیچے اترا, ایک بندے کو بلایا, میں نے کہا میری جگہ ڈیوٹی کر. میں اس کے لیا, میں نے کہا آپ وہی نہیں ہیں جو ایک عرصہ پہلے یہاں پہ دعائیں کرتے تھے بیٹے کے لیے؟ کہا جی. کوئی 20 سال بعد کہا وہ اس طرح. کہتا تو نے 2 غلطیاں کی ہیں, دونوں معاملات, 2 دعاؤں کے اندر بھی تو نے دونوں دعاؤں میں اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کیا. جب تو نے مانگا تو نے یہ نہیں کہا اللہ نیک اولاد دے دے, تو نے کہا بیٹا دے دے. مانگتے ہوئے بھی غلطی کی. اب جب دے دیا ہے تو اصلاح کی بجائے اس کی بربادی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو مانگ اللہ اس کی اصلاح فرما دے, اس کو نیک کر دے. دونوں جگہ پہ تو نے غلطی کی ہے, جا دوبارہ واپس اللہ سے دعا کر, اللہ اس کی اصلاح کر دے, اسے نیک کر دے. یعنی مانگنے کا بھی نہیں پتا. ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے, ہم اپنی مرضی سے مانگتے ہیں, پھر اس کے تلف ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں, پھر بد دعاؤں پہ آ جاتے ہیں. زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد مانگی, اللہ نیک بچہ چاہیے, پھر اللہ نے سنی نا. اللہ فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, زکریا ہم نے تیری آواز کو اور دعا کو سن لیا ہے, جا ہم تجھے ایک بچہ دیں گے, اس بچے کا نام بھی میں اللہ خود رکھتا ہوں, اس کا نام یحییٰ ہوگا, اور یہ نام آج تک اس سے پہلے مخلوق میں کسی کا بھی نہیں تھا. وہ بچہ نیک ہوگا, تیرے ساتھ, اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا, اور ہم اسے نبی بنائیں گے. اس کی پیدائش اور وفات والے دن اس پر رحمتیں ہوں گی. یعنی ان اسباب اور ان پوائنٹس کو فالو کریں, آپ یقین رکھیں کہ ایسے ایسے رستے کھلیں گے جہاں سے آپ نا امید ہوئے بیٹھیں. بس اللہ سے امید رکھیں, یقین کامل رکھیں, اللہ کے قریب آئیں, آہوزاری کریں, اس سے مانگ کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنے گا. اقول ما تسمعون, اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی. احباب گرامی, کچھ چیزوں کا خیال رکھیں جو آپ دعا کے وقت نہ کریں. سب سے پہلی بات, جلدی نہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے بندے کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتے جو جلدی کرتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے بڑی باری منگی ہے قبول ہی نہیں ہو رہی. نہ, جلدی نہ کریں, مانگتے رہیں, مانگتے رہیں. کب تک؟ جب تک سانس ہے, مانگتے رہیں. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتے, کبھی بھی رد نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں نا 3 چیزیں ہیں, یا تو جو آپ نے مانگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا, یا اللہ اس مانگنے کی وجہ سے کوئی مصیبت آپ سے ٹال دے گا, یا اللہ جانتا ہے کہ یہ جنت میں جانا اس کے لیے اعمال سے مشکل ہے, اللہ آپ کے لیے قیامت والے دن اسی دعا کو ذخیرہ کر کے اپنی مرضی سے اجر دے گا. آپ کا کام ہے مانگ دینا, وہ جہاں بہتر سمجھے گا اس کا استعمال کرے. مانگتے رہیں اور یقین رکھیں کہ وہ قبول ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کتنا کہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے 100 سال جلدی نہیں کی. دوسری بات جو ہمارے معاشرے میں عام ہے, جب بھی دعا مانگی اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہیں. ہمارے معاشرے میں اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ, اللہ آپ کا رحم کرے انشاءاللہ. ہمارے نا ایک تقیہ کلام بن گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ایسے نہ کرو, یا اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے. اللہ کے رسول میں اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے, جو چاہے گا کرے گا, لیکن تم جب مانگو تم تو یقین سے مانگو, اللہ نہیں مجھے معاف کر, ایسے مانگو, ایسے مانگا کر. لیکن ہمارے معاشرے میں اب
جب دعا دی جاتی ہے یا خود دعا کی جاتی ہے تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ کہنا یہ چھوڑ دیں، یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور آخری بات، حلال کا انتخاب کریں، کیونکہ حرام کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتے، چاہے وہ میدان عرفات میں مانگے. وہ میدان عرفات میں کھڑا ہو، پراگندہ حال میں ہو، اللہ سے دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کا سب کچھ حرام کا ہے، اس کی دعا قبول نہیں. لہٰذا ان چیزوں کو اختیار کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا بھی، قبول بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. یوسف بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما. اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کروڑ کروڑ جنت عطا فرما. اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما. اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما. اللہ جن لوگوں کو بھی دعائیں ہیں ان کے سینوں میں ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.